مورل اسٹوری وتھ 3 کے ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کا واقعہ شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ تو ویورز اور پیارے بچوں، مصر میں اب قحط پڑ چکا تھا اور کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کا نام اور اپنا نام حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اب کی بار حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی بنیامین کو نہیں لے کر آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی مرتبہ اگر تم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ جب وہ لوگ غلہ لے کر جا رہے تھے تو آپ نے ان کی وہ رقم جو انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی ان کے ہی غلے میں واپس رکھوا دی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر واپس گھر پہنچے اور انہوں نے اپنے باپ کو وہ تمام آپ بیتی سنائی جو غلہ لینے کے دوران ان سے گزری، اور عزیز مصر کا حکم بھی اپنے باپ کو بتایا کہ اگلی دفعہ اگر ہم بنیامین کے بغیر غلہ لینے کے لیے گئے تو عزیز مصر ہمیں غلہ نہیں دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے بیٹو، تم یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے لیکن واپس نہ لائے، اب میں بنیامین کو آپ کے ساتھ کیسے جانے کی اجازت دوں؟ آپ کے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے غلہ کھولا تو اپنی رقم بھی اپنے غلے میں واپس پا کر حیران رہ گئے اور خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اب کہ ہم اس کی دل و جان سے حفاظت کریں گے اور اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ قحط کا زمانہ چل رہا ہے، اگر ہم بنیامین کو ساتھ لے کر نہ گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، ہمارے بچے اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب کے حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ عزیز مصر کے پاس غلہ لینے کے لیے قحط سالی کے دوران بھیج دیا۔ جب یہ لوگ غلہ خرید کر واپسی کا سفر شروع کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خادموں سے کہہ کر ان کے بھائی بنیامین کے سامان میں ایک پیمانہ رکھوا دیا، کیونکہ مقصود تھا کہ بنیامین علیہ السلام کو روک لیا جائے۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ یا پیالہ برآمد ہوا تو ان کو روک لیا گیا۔ بنیامین کی جگہ پر ان کے تمام بھائی رکنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہیں رکنے نہ دیا گیا اور بنیامین کو ہی روکا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کی بینائی کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ پہلے ہی حضرت یوسف کے غم میں رو رو کر بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ حالت سنی تو بے چین ہو گئے اور فرمایا، کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا؟ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہی ہوں اور آپ سب میرے بھائی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور میرے بابا کے منہ پہ رکھ دینا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے مجھے پورا اختیار دے رکھا ہے، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور ہمارے ساتھ مل جل کر رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، اب یوسف مجھے ضرور ملنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کا دیا ہوا کرتا باپ کے سر پہ ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ سبحان اللہ! حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں بتلا دی۔
باپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے یوسف مل جائے گا۔ اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دیا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے باپ سے کہا، ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال نہایت پرجوش کیا اور ان کو بہت زیادہ عزت دی۔ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے۔ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمرانی عطا کی، انہیں کنویں سے نجات دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا فرمائی، میرے پروردگار، تو نے مجھے وہ باتیں سکھائی جو میں نہیں جانتا تھا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا ہے، یعنی مجھے پورے اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار، آخر میں بھی مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔ مفسرین و مؤرخین کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 40 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام سے جدا رہے اور مصر سے لے کر کنعان تک کی 61 سالی دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے مسبب تھی۔ جی تو ویورز اور پیارے بچوں، امید رکھتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔